یہ سب واقعات اللہ نے قرآن پاک میں اسی لیے بیان فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام اور سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک میں ہم کو اسی لیے ملتے ہیں کہ جس دور میں تم بستے ہو اپنے دور کے حالات کے مطابق قرآن پاک اور سیدی رسول اللہ کی سنت سے سبق حاصل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑی آزمائش یا کوئی امتحان قوم پر بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے سے ہمیشہ آگاہ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے بندوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی قوم پر عذاب بھیج دے اس سے پہلے کہ وہاں نصیحت کرنے والا نہ بھیجے۔ ہمیشہ پہلے نصیحت کرنے والا آتا ہے، اس کے بعد عذاب آتا ہے، اور اگر اس نصیحت کرنے والے کا مذاق اڑایا جائے، اس نصیحت کرنے والے کی بات نہ سنی جائے، اس نصیحت کرنے والے پر پابندیاں لگائی جائیں اور قوم مذاق اڑاتی رہے اس کا اور حکمران اس کو سنجیدہ نہ لیں، تو پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش یا عذاب آتا ہے تو بہت سخت نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے کوئی قوم ایسی نہیں بھیجی جس کے پاس پہلے نصیحت کرنے والا نہ بھیجا ہو اور اس کے بعد اس پر آزمائش آئی۔ یہاں تک کہ کافروں کو بھی، مسلمانوں کو نہیں، کافروں کے لیے بھی یہی قانون۔ اللہ نے جب مصر والوں کو قحط میں مبتلا کرنا تھا، جب مصر میں خوراک اور کھانے کی کمی ہونی تھی، 7 سال کی خوش سالی آنی تھی، تو اللہ نے اس وقت کے کافر بادشاہ کو بھی خواب میں آ کے نصیحت کی کہ 7 موٹی گائے 7 پتلی گائے، وہ خواب جو یوسف علیہ السلام والا تم قرآن میں تم نے پڑھا ہے، وہ پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، خوابوں کے ذریعے اللہ نے اس کافر بادشاہ کو بھی نصیحت کی۔ اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ اس بادشاہ میں، کافر بادشاہ میں اتنی سمجھ تھی کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ جو تعبیر بتائی جا رہی ہے یہ بڑی گہری تعبیر ہے، اس پہ بہتر ہے کہ عمل کر لیا جائے ورنہ آنے والے وقتوں میں نقصان ہو جائے۔ تو 7 سال تک یوسف علیہ السلام کی نصیحت پر اس کافر بادشاہ نے گندم جمع کی، اور پھر اگلے 7 سال تک مصر وہی گندم کھاتا رہا جو پہلے 7 سال انہوں نے جمع کی۔ کیا پاکستانی قوم کو ہم نصیحت نہیں کر رہے تھے کہ اپنے خوراک کے ذخیرے جمع کرو کہ آگے ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، اور وہ جنگ ان علاقوں میں آئے گی جہاں پر ہم اپنی گندم اگاتے ہیں، جہاں پر ہم اپنا غلہ اور خوراک اور چاول اگاتے ہیں، وہ جنگ انہی میدانوں میں آنے والی ہے۔ پھر تم اپنا غلہ اور خوراک کدھر اگاؤ گے؟ جب تم کو نصیحت کر رہے تھے تو اللہ نے تمہیں وافر خوراک دی، تمہیں وافر گندم دی، تمہیں وافر چاول دیا، اسی لیے دیا کہ شاید تمہاری قوم میں کوئی رجل رشید ہو، کوئی سمجھدار ہو جو سن لے اس نصیحت کو اور خوراک کو جمع کرنا شروع کر دے۔ مگر ان ظالموں نے وہ ساری خوراک ایکسپورٹ کر کے ڈالر کما لیے، بڑے خوش تھے اس بات پہ کہ ہمارا دشمن بھارت چاول کی ایکسپورٹ بند کر رہا ہے، لہٰذا ہم وہ ساری جگہ گھیر لیتے ہیں چاول ایکسپورٹ کر کے۔ وہ بے شرمو بغیر تو تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ دشمن کیوں غلہ ذخیرہ کر رہا ہے؟ جس طرح وہ اسلحہ ذخیرہ کر رہا تھا ویسے وہ غلہ بھی ذخیرہ کر رہا تھا، ویسے وہ تیل کے بھی ذخائر بنا رہا تھا۔ تم نے نہ تیل کے ذخائر بنائے، نہ غلے کے ذخائر بنائے، نہ اسلحے کے ذخائر بنائے، نہ قوم کو تربیت دی، حالانکہ تمہیں بتانے والے آئے تھے، تمہیں نصیحت کرنے والے آئے تھے، ایک دن نہیں 18 سال سے آئے تھے۔ تم مذاق اڑاتے رہ گئے، تم طنز کرتے رہے، کارٹون بناتے رہے، پابندیاں لگاتے رہے، اور اب دشمن چڑھ دوڑا ہمارے اوپر۔